الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید والارشاد العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ ہے یا مجادلہ ہے۔ مجادلہ جدل سے، جنگ، لڑائی، بحث، مباحثہ، اور مجادلہ کوئی عورت جب بحث کرے تو مجادلہ کرتے ہیں، اور ویسے جنگ، بحث، مباحثہ، مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول التی، اس کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ زوج عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہوا یوں، یہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ ہے۔ الحمدللہ آج جمادی الاول، جمادی الثانی 1440 ہجری اور 15 فروری 2019 کا جمعہ ہے۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ کی تفسیر میں نے مکمل کی، اور سورہ حشر کی تفسیر بھی تقریباً مکمل کر لی 28ویں پارے کی دونوں صورتوں۔ تو اصل میں ہوا یوں کہ صحابیہ تھیں ایک، حضرت خولہ بنت سعد، اور ان کے خامن صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت۔ آپس میں کسی بات پہ ان کی ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ کسی عورت کو اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں کی مثال ہے۔ جسم کا وہ حصہ، یہ پشت، عام طور پر پشت کو کہتے ہیں، جو چیز ظاہر ہو سامنے وہ پشت ہوتی ہے، اور جو چیز چھپی ہوئی ہو باطن وہ پیٹ ہوتا ہے۔ بطن پیٹ کو، اور اسی سے باطن چھپا ہوا، اور ظہر پشت کو، اور اسی سے ظاہر نظر آئے۔ تو آپ کو یہ کہتا اس وقت کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس سے طلاق ہو جاتی، اور یہ ایسی طلاق ہوتی کہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلیت، دور جاہلیت کی بات ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے عرب میں۔ تو اس کو زہار کہتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا اس بات کو۔ اصل میں
یہ ظہر جو پشت ہے، سواری کے لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے، پشت کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ علم نشرہ میں بھی آپ نے اس کا لفظ پڑھا ہوگا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کی پشت پہ تھا۔ تو اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے اپنی بیوی کو، تو طلاق ہو جاتی، اور ایسی طلاق ہوتی کہ جس میں یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی تھی، اس میں پھر گنجائش نہیں تھی رجوع کرنے کی، دوبارہ نکاح کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، طلاق بائنہ بھی نہیں تھی، بلکہ یہ مستقل حرام ہو جاتی۔ تو جب ان کے خاوند نے یہ کہہ دیا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کہنے لگی کہ میرا کوئی حل کرے، اور آپ سے بحث شروع کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بی بی پیچھے ہٹ، تو کیوں حضور سے بار بار بحث کر رہی ہے؟ وہ آپ کا سر دھو رہی تھی حضور پاک۔ اتنے میں وحی نازل ہو گئی، تو وحی کیا تھی؟ قد سمع اللہ قول النبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے۔ اللہ تو ویسے ہر بات ہی سن لیتا ہے، یہاں پہ سننے سے مراد یہ ہے کہ قبول کر لیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نکال لیا ہے، اور اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی ہے، یعنی اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سنتا تو وہ سب کی ہے، ذرے ذرے کی سنتا ہے، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کی بھی سنتا ہے، اور تمام کائنات سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، ذرہ ذرہ کر رہی ہے، اور ہر ایک کی وہ بات سنتا ہے، اور اگر وہ فوری دعا قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، اگر نہ فوری دعا قبول ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں قبول نہیں ہوئی، بعد میں قبول ہو جائے گی، اور اگر ساری زندگی قبول نہیں ہوئی تو اس کا اجر قیامت میں ملے گا۔ تو اس لیے دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم، اب یہ کیا ہے؟ اگر وہ کہہ بھی دیں تو ان کی مائیں بن نہیں جاتی، کیونکہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ اس بی بی کے کہنے پر، اس کے بحث کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل کر دی، اور اسلام میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا کہ آپ اگر کوئی کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ اس کا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب ایک دن یہی بی بی حضرت خولہ آ رہی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی کافی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو انہوں نے کہا عمر رکو، حضرت عمر رک گئے، کافی ساتھ لوگ تھے، کافی سارے لوگ ساتھ، تو کہنے لگے پہلے تم عمیر کہلاتے تھے اور بکریاں چراتے تھے، پھر لوگوں نے تمہیں عمر کہنا شروع کر دیا، اب تم امیر المومنین کہلاتے ہو۔ تو پتہ ہے امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے خوف کھاؤ کہ یہ جو تمہاری رعایا ہے اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنتے رہے، کافی دیر انہوں نے باتیں کی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ ایک ان کے کندھے پہ رکھ دیا اور آرام سے ان کی باتیں سنتے۔ جب انہوں نے اپنی باتیں ختم کی تو پھر آپ ساتھیوں میں واپس آئے، تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، اس بوڑھی عورت کی آپ باتیں اس طرح اتنے غور سے سن رہے تھے اور اتنے لوگوں کو آپ نے کھڑا رکھا؟ ایک شخص نے حضرت خولہ کو بھی جا کے کہہ دیا، کیا عورت تو نے امیر المومنین کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے شخص ٹھہر جا،
تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ جب بات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت وہی نازل کر دے. تو عمر کی کیا مجال ہے اس کی بات نہ سنی.